میرا سارا دھیان اور فوکس اس کی شلوار میں ابھرے ہوئے اس کے تمبو کی طرف تھا اور میں بھائی مجید کے شیطان کی لمبائی اور موٹائی کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویسے بھی بھائی مجید کی شلوار میں بنے تمبو کو دیکھ کر میں گیلی ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ دیکھوں وہ ڈانسر بھائی کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میں خود کو بھی مسلے جا رہی تھی۔ کوئی 2-3 منٹ کے بعد، جو کہ بھائی مجید اور میرے لیے شاید 2 سال کے برابر ہوں گے، کے بعد وہ خوبصورت سا لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر بھائی مجید آگے بڑھا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ بھائی پہلے ہی کھڑا تھا، چنانچہ گلے لگانے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی ٹانگوں کے بیچ رگڑ کھانے لگے۔ بھائی کا اپنی نرم رانوں میں پا کر وہ لڑکا بھی جذباتی ہو گیا، اور اس نے بھائی مجید کا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور بولا، شلوار اتار کے پکڑاؤ نا۔ اس کی بات سن کر بھائی مجید نے اپنی شلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر اس کا دھیان کمرے کی طرف گیا تو وہ جلدی سے آگے بڑھا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ جیسے ہی بھائی مجید واپس مڑا، وہ ڈانسر لڑکا بولا، آپ کپڑے اتارو، میں فریش ہو کر ابھی آتا ہوں۔ اور بھائی کو جواب سنے بغیر وہ ڈانسر لڑکا واش روم میں گھس گیا۔ اس کے واش روم میں جاتے ہی بھائی مجید نے پہلے اپنی قمیض اتاری اور پھر سلوکا بھی اتار دیا، اور آخر میں اپنی شلوار اتار دی۔ جیسے ہی بھائی مجید نے اپنی شلوار اتاری، وہ کپڑوں کی قید سے آزاد ہو کر کھلی فضا میں جھومنے لگا۔ بھائی مجید چونکہ ایک گورا چٹا بٹ تھا، اس لیے اس کا بھی سرخی سفیدی مائل بدن تھا۔ بھائی کا جھومتا ہوا دیکھ کر منہ میں پانی بھر آیا، اور میں سوچنے لگی کہ کاش ادھر مجید بھائی ہاتھ میں پکڑ کر مسل رہے تھے۔ پھر بھائی واش روم کی طرف آیا اور سرگوشی نما آواز میں بولا، جلدی کرو۔ تو اندر سے لڑکے کی آواز آئی، بس 1 منٹ۔ لیکن 1 منٹ سے پہلے ہی وہ لڑکا واش روم سے باہر آ گیا۔ واش روم میں اس نے اپنے منہ پر لگے میک اپ کو صاف کیا تھا، جس سے اس کا صاف اور شفاف چہرہ سامنے آ گیا تھا۔ میک اپ اترنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ زنانہ خد و خال کا 18-19 سال کا ایک بہت ہی پیارا سا لڑکا تھا، جس کی چال ڈھال اور بات چیت میں زنانہ پن بڑا نمایاں نظر آتا تھا۔ کمرے میں آ کر اس کی پہلی نظر بھائی مجید کی طرف پڑی، اور اس نے بھائی کی طرف بڑی ہی ستائشی نظروں سے دیکھا، اور پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے بھائی مجید کے بالوں سے پھر فراق سینے پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اور پھر ان کے ساتھ لپٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بھائی کا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور پھر اپنا منہ بھی بھائی مجید کی طرف کیا اور اس سے بولا، مجھے پیار کرو نا جان۔ اس کی بات سن کر بھائی مجید نے اپنا منہ نیچے کیا اور پھر اس گورے چٹے لڑکے کے گالوں کو چومنے لگا۔ کچھ دیر تک اس لڑکے نے بھائی کو اپنے گال چومنے دیے، اور پھر اس نے اپنے ہونٹ بھائی کی طرف بڑھائے، اور میں نے دیکھا کہ بھائی مجید اور اس لڑکے کے ہونٹ آپس میں مل گئے تھے، اور وہ بڑے ہی شہوت بڑے انداز میں کسنگ کر رہے تھے۔ ان کی کسنگ دیکھ کر میں بڑی حیران ہوئی کہ کس طرح 2 مرد آپس میں مرد عورتوں کی طرح کسنگ کر رہے ہیں۔ لیکن جیسا بھی تھا، یقین کریں میرے لیے وہ منظر بڑا ہی دلکش اور مسحور کن اور ہاٹ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس زنانے سے لڑکے نے اپنا منہ بھائی مجید کے منہ سے ہٹایا، اور پھر اسے اپنی زبان نکال کر بھائی کا فراق سینہ چاٹنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی زبان کی نمی کی وجہ سے بھائی کا سارا سینہ گیلا ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اس کے سینے کے بال اس لڑکے کی زبان کی نمی کی وجہ سے گیلے ہو کر چمک رہے تھے۔ ایک طرف تو وہ ڈانسر لڑکا اپنی زبان سے بھائی کا سینہ کو مسلسل چاٹ رہا تھا، پھر کچھ دیر بعد اس کی زبان نے نیچے کا سفر شروع کیا، اور جیسے ہی اس کی زبان بھائی کے خاص پوائنٹ کی طرف بڑھی، ویسے ویسے میں پانی چھوڑنے جا رہی تھی، اور میں یہ سوچ کر ایکسائٹڈ ہو رہی تھی کہ دیکھو یہ زنانہ لڑکا بھی خاص پوائنٹ کو کیسے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس لڑکی نما لڑکے نے کی زبان بھائی کے پوائنٹ پر پہنچ گئی، جہاں آ کر وہ رک گیا اور بھائی کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ بھائی پلنگ پر جا بیٹھا، اور وہ لڑکا ان کے سامنے فرش پر اکڑو بیٹھ گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح اس لڑکے کو بھائی کو دیکھ سکوں، لیکن باوجود کوشش کے میں ایسا نہ کر سکی، کیونکہ میری طرف بھائی کی پوچھ تھی، جبکہ وہ لڑکا بھائی کے سامنے فرش پر اکڑو بیٹھا تھا۔ یہاں سے مجھے بھائی کی ٹانگوں کے درمیان اس لڑکی نما لڑکے کے سر اوپر نیچے ہوتا اور دکھائی دے رہا تھا، اور کھڑکی کے طریق گوشے میں کھڑی میں بس اندازہ ہی لگا رہی تھی، اور میرے ان اندازوں سے میرے جسم میں شہوت بڑھتی جا رہی تھی، اور اس شہوت اور گرمی کے مارے میرا بہت بلا حال ہو رہا تھا۔ اور پھر میں اپنی الاسٹک والی شلوار میں ہاتھ ڈالا اور بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو مسلنے لگی۔ ادھر وہ لڑکا بھائی کے ساتھ کھیلے جا رہا تھا اور بھائی کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھی۔
कुछ देर के बाद वो लड़का ऊपर उठा और बोला, कैसा लगा? एकदम फर्स्ट क्लास, तुम्हारा जवाब नहीं है। फिर उससे बोले, चल अब कपड़े उतार। भाई की बात सुनकर उस जनाना लड़के ने एक अदा से उनकी तरफ देखा और फिर एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगा। भाई उस जनाना लड़के को कपड़े उतारते हुए देखने के साथ साथ बड़ी बेदापी से अपने आप को मसल रहे थे। दूसरी तरफ लड़के ने भाई की तरफ देखते हुए सबसे पहले अपनी कमीज उतारी और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उसने कमीज के नीचे भी कुछ पहना हुआ था। अब मैं बड़े तजस्सुस से उसके गारमेंट्स पर नज़र रखे हुए थी कि आया के गारमेंट्स के नीचे क्या होगा। खैर मैं बड़े शौक से देख रही थी और फिर मैंने अपनी गारमेंट्स भी उतार दी। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उस जनाना लड़के ने अपनी गारमेंट्स में फोम रखा हुआ था और उसके सीने पर उभार ना था, बल्कि उभार की जगह थोड़ी सी उठाई हुई थी। उसने अपनी शलवार भी उतार दी और अब वो बिल्कुल बरहना खड़ा था। रोशनी में उसके जिस्म सफ़ेद चमक रहा था। मैंने देखा कि उसके सारे जिस्म पर एक भी बाल ना था और उस लड़के की खास बात उसकी भारी हिप थी जो बहुत गोल और बाहर को निकली हुई थी। मोटी हिप के अलावा उस लड़के के जिस्म पर ना तो कोई फालतू गोश्त और ना ही कोई बाल था। भाई जो उस हिप को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था आगे बढ़ा और उसकी हिप पर हाथ फेर कर बोला, एक बात तो बता, तुमने अपनी ये हिप कैसे बड़ी कर ली? वो सीरियस हो गया और बोला, भट्ट जी मेरी ये भारी हिप कुदरत का तोहफा है और कुछ एक्सरसाइज से। उसके साथ ही उसने भाई की तरफ पुश्त करके खुद को उनके साथ जोड़ लिया और बड़े रिदम में हिलने लगा। भाई एक ठंडी सांस ली और बोला, चल घोड़ी बन जा। लेकिन उसने भाई की बात ना सुनी और घूमकर सीधा भाई के सामने खड़ा हो गया। भाई की बात सुनकर उसने सामने पलंग के किनारे पर अपने दोनों हाथ रखे और अपना मुंह पीछे करके बोला, करने से पहले मेरी हिप को अच्छी तरह चिकना कर लेना। उसकी बात सुनकर भाई बड़ा खुश हुआ और उसने अस्बात में सर हिलाया और बाहमीदे की अलमारी की तरफ चला गया। फिर उसने वहां से सरसों के तेल की शीशी निकाली और उस जनाना लड़के के पास आ गया और उससे बोला, पहले तेल लगाओ। भाई की बात सुनकर वो लड़का उठा और उसने भाई के हाथ से तेल की शीशी पकड़ी और अच्छी तरह से तेल मल दिया। अच्छी तरह तेल लगाने के बाद उसने तेल की शीशी भाई को पकड़ाई और कहने लगा, अब इसको चिकना करें, और खुद उसी तरह पलंग के किनारों पर दोनों हाथ रख के अपनी हिप को ऊपर कर लिया। भाई उस पर झुक गया और उसके नरम गोश्त पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या बात है तेरी। उसके साथ ही लड़के ने एक जोरदार चीख मारी। इसी तरह काफी देर गुजर गई और फिर एकदम से वो लड़का बेजान आमेज लहजे में चीखा। फिर मेरा ख्याल है दोनों का एंड आ गया था, क्योंकि मैंने देखा कि भाई का चेहरा लाल हो गया था और फिर हाँफते हुए वो बिस्तर पर ढह गया। भाई जो कि पहले ही अपनी मंजिल के करीब था और कुछ देर बाद भाई का जिस्म भी झटके खाने लगा और फिर भाई के मुंह से एक आवाज़ निकली और मैं समझ गई कि भाई ने अपनी मंजिल पा ली है। जी तो प्यारे सामीन, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस कहानी के अगले पार्ट के लिए अपनी राय का इजहार करें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस भी करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मज़ीद ऐसी दिलचस्प, दिलनशीं और लुत्फ़ से भरपूर कहानियों के लिए हमारे साथ रहें। हाज़िर खिदमत होंगे एक ऐसी ही और दिलचस्प वजह की कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।